ہم دو بہنیں تھیں۔ ایک دن امی خالہ کے گھر چلی گئی تو ابا گھر آئے۔ امی کا پوچھا تو میں نے کہا خالہ کے گھر گئی ہیں، تھوڑی دیر تک آ جائے گی۔ میں ابا کو کھانا دے کر کمرے میں لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، ابا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا کہ میرا سر دبا دو، کیونکہ میں ابا کا اکثر سر دبا کر سوتی تھی۔ سر دباتے ہوئے اچانک ابا نے اپنے ایک ہاتھ سے میرے، ہم میاں والی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے، کیونکہ ہم پڑوسی تھے اس لیے میری امی اور شبنم کی امی کافی اچھی سہیلیاں تھیں۔ اکثر یہ اکٹھے بازار جاتی اور شبنم میرے ساتھ میرے گھر رہتی۔ زندگی کے یہ خوبصورت دن ہنسی خوشی گزر گئے اور ہم جوان ہو گئیں۔ شبنم کا کوئی بھائی نہ تھا، بلکہ ایک چھوٹی بہن تھی جو معمولی شکل و صورت کی مالک تھی۔ شبنم بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی، لیکن جب جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی اور حسن کو چار چاند لگ گئے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ گویا ہاتھ لگانے سے میلی ہو جائے۔ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی شبنم کی خالہ کا گھر تھا۔ خالہ کے بیٹے مزمل کی فرمائش پہ خالہ نے اس کا رشتہ شبنم سے طے کر دیا۔ مزمل شبنم سے بہت محبت کرتا تھا اور اپنی تعلیم مکمل کر کے جلد سے جلد شبنم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شبنم کے والد ہمارے گاؤں کے چودھری کے ہاں ملازم تھے۔ کسی بھی غیر مرد کا چودھری صاحب کے گھر جانا ممنوع تھا، لیکن شبنم کے والد چونکہ پرانے ملازم تھے، اس لیے کبھی کبھار چودھری صاحب انہیں گھر کے کام بھی سونپ دیتے جو وہ بخوبی کرتے۔ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں کچھ کام میں لگی تھی کہ کوئی میرے گھر کا دروازہ زور زور سے پیٹنے لگا۔ امی سو رہی تھی۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور سورج کی دھوپ آنکھوں کو چندھیا رہی تھی۔ میں بھاگ کے دروازے کی جانب بڑھی تو دیکھا شبنم ہامتی کامتی میرا دروازہ پیٹ رہی ہے۔ میں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ وہ تیزی کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر میرے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس کا یہ انداز میری سمجھ سے باہر تھا۔ میرے کمرے پر پہنچ کر اس نے دروازے کو کنڈی لگائی اور وہی فرش پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور خود کو نوچتی رہی اور دھارے مار کر رونے لگی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور ہانپ رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کے میں بڑی پریشان ہوئی اور اس کو جھنجھوڑ کر پوچھنے لگی کہ شبنم، آر بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، تم زار و کتار کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی سدرا، میں خالی ہاتھ ہو چکی ہوں، میں برباد ہو چکی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں بچا، میں خود کو ختم کر دوں گی۔ میں سمجھ گئی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ فوراً پوچھا تو مجھے اس شخص کا نام بتاؤ، آخر کون ہے وہ کامزرو؟ میں ابھی ابا سے کہہ کے تھانے میں رپورٹ درج کرواتی ہوں۔ میرے بار بار پوچھنے سے اس نے مجھے دونوں بازوں سے پکڑ لیا اور کہا وہ کوئی اور نہیں، میرا سگا باپ ہے۔ اس جملے کے بعد کمرے میں ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ شبنم نے بتایا کہ امی خالہ کے گھر گئی تھی۔ خالہ نے میری اور مزمل کی شادی کے لیے خریداری کرنی تھی تو امی سے کہا آ کر دیکھ جاؤ۔ چھوٹی بہن سو گئی تھی۔ ابا گھر آئے تو امی کا پوچھا۔ میں نے بتایا کہ وہ خالہ کے گھر گئی ہیں، کچھ دیر میں آ جائے گی۔ ابا کو روٹی دے کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ابا نے آواز دی، شبنم آ کر میرا سر دبا دو۔ ابا اکثر مجھ سے ہی اپنا سر دبوایا کرتے تھے، سو میں ابا کا سر دبانے لگی۔ ابا اٹھے اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ مجھے ان کی نیت پہ شک تو پہلے ہی تھا، لیکن اب یقین ہو گیا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہ کہہ کر وہ زار کتار رونے لگی۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا مقدر رشتہ اور اتنا سنگین ظلم، بلکہ گناہ کبیرہ کس طرح کر سکتا ہے۔ باپ تو بیٹی کے لیے ایک سایہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ خبر انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لے، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک پل کے لیے خود کو شبنم بن کر سوچا تو میری روح کانپ گئی۔ خیر خود کو مضبوط کیا اور شبنم کو تسلی دی اور کہا یہ سب کچھ وہ اپنی امی سے بیان کر دے۔ شبنم نے کہا تم جانتی ہو میرا کوئی بھائی نہیں، ایک چھوٹی بہن ہے، اس واقعے کا میری بہن پر کیا اثر پڑے گا؟ میرا باپ میری ماں کو چھوڑ دے گا، میرے ساتھ باقی سب بھی اجڑ جائیں گے۔ میں کس منہ سے حقیقت بتاؤں؟
کچھ دیر شبنم میرے پاس رہی، پھر شام کو اس کی امی اسے گھر نہ پا کے ہمارے گھر اسے لینے آئی اور شبنم خاموشی سے ان کے ساتھ چلی گئی۔ اب شبنم بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی امی سے کہا وہ جب بھی گھر سے باہر جائے تو مجھے اور چھوٹی بہن کو سدرا کے گھر چھوڑ کر جایا کرے۔ کچھ ماہ بعد شبنم کی شادی مزمل کے ساتھ کر دی گئی۔ وہ اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ شادی کے بعد شبنم کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ مزمل کی موجودگی میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ شادی کے 4 ماہ کے بعد ہی شبنم کی امی کا انتقال ہو گیا۔ شبنم نے مزمل کے ساتھ ہی کچھ دن میکے میں گزارے اور اس کے ساتھ ہی واپس چلی گئی۔ گھر جا کر شبنم کو چھوٹی بہن کی فکر لگ گئی۔ کہیں ابا اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کرے جو میرے ساتھ کیا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ مزمل اس کی پریشانی کو محسوس کر لیتا اور اس سے وجہ پوچھتا۔ پہلے تو وہ اپنی چھوٹی بہن کو لانے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کرنے لگی، لیکن جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے تمام حقیقت اپنے شوہر کو بتا دی اور اپنے شوہر کو اپنے خواب کے متعلق بھی آگاہ کر دیا جو اسے چھوٹی بہن کے متعلق تھا۔ مزمل یہ سب سن کر طیش میں آ گیا۔ پہلے تو اس نے شبنم کو خوب باتیں سنائیں، برا بھلا کہا، لیکن پھر اسے خیال آیا اس سب میں شبنم کا کوئی قصور نہیں، بلکہ اب تو اس کا مقدر رشتے سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ مزمل شبنم کو تسلی دیتے ہوئے کہتا، تم فکر نہ کرو، اب میں اسی شخص کو دیکھ لوں گا اور سزا دلوا کر ہی دم لوں گا، لیکن سب سے پہلے تمہاری چھوٹی بہن کو وہاں سے لانا پڑے گا۔ مزمل اور شبنم چھوٹی بہن کو لینے چلے گئے اور ابا سے کہہ دیا اب وہ ہمارے پاس رہے گی کیونکہ وہ سارا دن نوکری پہ ہوتے ہیں۔ مزمل کافی دن تک یہی سوچتا رہا کہ وہ کس طرح اسی شخص کو اس کے کیے کی سزا دلوائے، کیونکہ وہ سب کچھ معاملے کو بتا دے تو سب سے پہلے بدنامی شبنم کی ہوگی۔ وہ شبنم سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اس کی جانب انگلی اٹھائے، کیونکہ اب وہ مزمل کی عزت ہے۔ انہی دنوں ہمارے گاؤں کے چودھری کی بیٹی کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا اور لوگ اس کا ذمہ دار شبنم کے والد کو ٹھہرا رہے تھے، کیونکہ ان کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو ان کے گھر جانے کی اجازت نہ تھی۔ حالانکہ حقیقت میں یہاں شبنم کے والد کا قصور نہ تھا، اس سارے معاملے میں ان کا کوئی تعلق نہ تھا، لیکن چودھری نے معاملے کی تحقیق کے بغیر ہی شبنم کے والد کو حوالات میں ڈلوا دیا۔ وہ چیختا چلاتا رہا کہ اس میں اس کا قصور نہیں، لیکن اسے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ جیل خانے میں اسے اس بات کا احساس ہوا کہ دنیا میں اس کے رب کی طرف سے پکڑ ہے، آخرت کی سزا ابھی باقی ہے۔ وہ ایک بار اپنی بیٹی سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن شبنم نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ دن رات اپنے گناہ کے بارے میں سوچ سوچ کر نیم پاگل سا ہو گیا اور ایک صبح جیل خانے میں مردہ پایا گیا۔ شبنم نے اپنے باپ کو آخری بار دیکھنے سے بھی انکار کر دیا اور اسے لاوارثوں کی طرح دفنایا گیا۔ شبنم کو اللہ تعالیٰ نے یکے بعد 2 بیٹوں سے نوازا۔ آج شبنم اور مزمل اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں اور مطمئن بھی۔ خالہ نے اپنے دوسرے بیٹے سے شبنم کی چھوٹی بہن کی شادی کر دی اور یوں شبنم کی بہن اب ہمیشہ شبنم کے ساتھ رہتی ہے۔ یوں ایک باپ کو اس کی سزا مل گئی اور وہ بے نام اور لاوارثوں کی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا اور شبنم کو اس کے رب نے سرخرو کر دیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو۔